محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صحابہ کرام وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ گستاخی دیکھی تو اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ تم روک دور ہو جاؤ۔ حکم رسول کے مطابق صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ سورج کی گرمی بڑھتی گئی اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک چہرے سے پسینہ بہنے لگا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصے کا اظہار کیا اور نہ کوئی سخت بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، پھر رات بھی وہیں گزاری اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ صحابہ اس یہودی کو ڈرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو روک کر بہت بڑی جسارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توہین کروں، بلکہ میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفات پڑھی تھیں۔ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، نہ سخت مزاج ہوں گے اور نہ بیہودہ گفتگو کریں گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج میں نے آپ کو آزما کر تصدیق کر لی کہ تورات نے سچ کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی سالوں میں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر تبلیغ کریں۔ جب حج کے دن آئے تو پورے عرب سے لوگ مکہ آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صفا سے اتر کر مروہ گئے اور وہاں بھی یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ پھر مشرکین نے آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے پناہ لی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنی چاہیے۔ دونوں پریشانی کے عالم میں تلاش کرنے نکلے اور روتے ہوئے پکارنے لگے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، عذاب دینے کے لیے نہیں۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ آئے، آپ کے زخم پر پٹی باندھی اور آپ کو گھر لے گئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باہر آئیں اور انہیں نصیحت کی، جس پر وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بڑے صبر، تکلیف اور قربانی کے ساتھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔